27 دسمبر کو 2007 بی بی بے نظیر شہید ہوئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان اس غم میں گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا کہ اس دن جو املاک جلی تھی اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کراچی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں جلی تھیں۔ کراچی سے آپ ٹھٹا اور ٹھٹا سے لے کر پورا نیشنل ہائی وے تک پہنچ جائیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں جل رہی تھیں، فیکٹریاں جل گئیں۔ مجھے یاد ہے، میں تو ظاہر ایک جاب ایک جس جگہ کرتا ہوں، لیکسن کی ایک فیکٹری تھی، پوری جلا دی تھی، پوری جلا دی تھی، لوٹ مار تھی، بینکوں پہ قبضے کر لیے تھے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نہ بتائیں کسی کو املاک جلانا کسے کہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن جلا دیے تھے، وہی 70 والی کہانی، وہی 1970 والی کہانی، ملک توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ یہ ان کی سرشت ہے، ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ 77 میں یہی کیا، قبضہ کر لیا پورے الیکشن پر، تحریک چلی اور پھر بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا۔ اسی طرح سے اس وقت کی بات ہے جب پارٹی بھی نہیں بنی تھی، اور ان کے جو پارٹی کے بانی تھے وہ ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے۔ وزیر خارجہ ان کو بہت پسند ہے ویسے، تو وزیر خارجہ تھے، اور اس وقت حلف بھی انہوں نے اس طرح سے اٹھایا تھا کہ ایوب خان صاحب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے حلف اٹھ رہا تھا، اور اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسلسل یہ کام کیا ہے۔ یہ مینڈیٹ تسلیم کرنے کی سرشت نہیں رکھتے، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے وزراء جو مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں، کل ایک پرسوں وزیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو 193 لیکن آئیں گے 160۔ اب میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا علم ہے ان کے پاس، یہ کون سا ڈاکٹرائن ہے، کون سا طریقہ ہے جس میں وہ 33 لوگوں کو ہاؤس میں آنے سے روکیں گے؟ قانونی طریقہ مجھے بتا دیں، آئینی طریقہ بتا دیں، جمہوری طریقہ بتا دیں، سوائے کالک ملنے کے اور کون سا طریقہ ہے؟ جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کا بات ہے، جب 1992 کا آپریشن ہوا تھا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس وقت ایم کیو ایم کے لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے تھے، شہید کر رہے تھے، زخمی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود جب کراچی میں آپریشن ہوا اور عام لوگ پکڑے جانے لگے کراچی کے، تو مرحوم پروفیسر عبدالغفور احمد، مرحوم سید منور حسن، قاضی حسین احمد یہ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے اس آپریشن کی اور اس طریقہ کار کی مخالفت کی۔ 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں، تمہارے مقابلے میں 9 لاکھ ووٹ لینے والی 2 پارٹیاں ہیں، تم کہتے ہو اکثریت ہمارے پاس ہے۔ جتنی بھی چاہے تم نے کر لی دھاندلی، اکثریت تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ میئر بنائیں گے؟ ناجائز میئر ہوگا، غیر قانونی میئر ہوگا، غیر آئینی میئر ہوگا، جمہوریت کو پامال کر کے بنانے والا میئر ہوگا اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہوں گے اس میں کامیاب انشاءاللہ۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے 63 ممبرز ہیں اس وقت، جن میں 43 منتخب چیئرمین ہیں اور 20 ان کے ریزرو سیٹوں کے اوپر جو حلف اٹھائیں گے 7 جون کو۔ 63 ممبرز ان کے ہیں اور 130 ممبرز جماعت اسلامی کے، اس طرح یہ نمبر بنتے ہیں 193۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے، تو ہر ایک جمہوری طریقہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں، ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کس پر اگر کسی پہ برا وقت آیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو۔ اور بعض لوگ تو ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، میں تو حیران ہوں۔ ابھی کل ایک صاحب تھے سابق ایڈمنسٹریٹر، وہ ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں کہ جیسے فوج تو ان کو اس گفتگو کے عطا میں ان کو میئرشپ دے دے گی۔ ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہوتی ہے ایک طرح سے، چاہے وہ سیلری ڈرا کرے چاہے نہ کرے۔ سننے میں تو آیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے سیلری بھی ڈرا کی ہے، چھپایا جا رہا ہے اس کو، آج کل بتایا نہیں جا رہا، لیکن پتہ چل جائے گا کی ہو یا نہ کی ہو، وہ ایڈمنسٹریٹر سرکاری ملازم کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر سروس ایکٹ دیکھا جائے تو اس کی روح کے مطابق 2 سال تک وہ اس کو نہیں کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہیے، اور اگر لوکل باڈیز کا ایک دیکھا جائے تو اس میں بھی 6 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو چیئرمین، منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، ان میں سے 4 لوگ تو گرفتار، ایک غالباً اس میں سے اب چھوٹے ہیں، اور باقی لوگ کوئی بھی اپنے گھروں پہ موجود نہیں ہے۔ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں جس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں جا سکتا، اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کسی کے گھر والوں کو پکڑا ہوا ہے اور کسی کے اوپر کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ آؤ گے تو تمہیں گرفتار کر لیں گے، اور اس کے عملی مظاہر نظر آئے
حلف لینے کے لیے کچھ لوگ آئے تو ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو اسکروٹنی کے موقع پہ گرفتار کیا گیا، اور اکثر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آؤ گے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ اب اس میں ہائی کورٹ کیا کرتا ہے؟ اس نے 9 تاریخ ہمیں دی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ کراچی کی گنتی 3.5 کروڑ ہے، قرائن بھی یہ بات بتاتے ہیں، نادرا کا ڈیٹا بھی یہ بات بتاتا ہے، بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر اور پر ہاؤس ہولڈ اس کا ریشو یہ بات بتاتا ہے، اور مختلف فیزیبلٹیز جو بنتی ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، جتنی کاؤنٹنگز ہوتی ہیں، جتنی رجسٹریشن گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اور وہ ڈیٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ اس بات کا اہتمام سندھ حکومت نے ضرور کیا کہ اگر کراچی کی آبادی میں 10 لاکھ کا اضافہ کریں تو ادر دین کراچی کی آبادی میں 40 لاکھ کا اضافہ کریں، تاکہ سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں جو ریشو ہے وہ وڈیرہ شاہی ریشو مینٹین رہے، اور وہ وڈیرے اور جاگیردار جو سندھ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور شہر کراچی پہ بھی پوری طرح سے اپنا قبضہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ وڈیرے جاگیردار ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ اور اسی حرکت کی وجہ سے یہ پورا عمل مشکوک عمل ہے، متنازع عمل ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم ہیں اتنا گنا جائے، اور انٹیریئر سندھ میں بھی کسی ایک آدمی کو بھی گننے سے نہ روکا جائے۔